بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری صاحب، اور ان سے کچھ اہم ترین موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ بدلتے ہوئے حالات کے متعلق بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں خاص طور پر حالیہ ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات جو کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد کچھ امریکہ میں اہم ترین ملاقاتیں جو ہوئی تھیں، ان کے بعد بدلتے ہوئے حالات پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو اسیران ہیں تحریک انصاف کے، خاص طور پر پنجاب میں قید جو لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے ایک خط منظر عام پر آیا ہے۔ یہ تمام موضوعات فیصل چودھری صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو چیز یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کنٹرول جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہے، اور اب تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی سپیس کی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن پھر کچھ ذرائع سے یہ خبریں موصول ہوتی ہیں کہ بھائی پاکستانی اتھارٹیز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود جو انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل خاص طور پر کیوس ہے، اس کو ختم کریں۔ اہم ترین ملاقات بھی ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ، اور پھر سیاسی اسیران کا خط بھی ہے۔ جی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، سپیس بن رہی ہے کوئی اس وقت تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی بات ہے۔ تحریک انصاف تو عمران خان تو ایک ہی چیز ہے نا جی، بیسکلی تو تحریک انصاف عمران خان ہی ہے۔ جی سپیس تو کبھی بھی سکویز نہیں ہوئی تھی، کبھی آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایک جیسچر ضرور دیا گیا تھا، ایک پرزمپشن یا ایک آپ سمجھیں کہ ایک تاثر ضرور قائم کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ جی بڑا اطمینان ہے اور بڑا، لیکن وہ ایسی بات ہے نہیں۔ وہ ایک اسموک سکرین ہے، بیہائنڈ دا سینس کافی زیادہ بے چینی بھی ہے۔ دیکھیے، جو انویسٹمنٹ آتی ہے نا وہ اتنے بڑے لیول کی، جس کی ہم بات کر کے آئے ہیں، ابھی امریکہ میں فیلڈ مارشل کا کافی کامیاب دورہ ہوا ہے اکانومی کے لحاظ سے، اور لیکن اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے اسی لیے جب یہ مائنس عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے فوراً اس کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ابھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں۔ سو اس تناظر میں جو شہباز شریف اور نثار صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، جو میری اطلاع ہے، اب پتہ نہیں نثار صاحب نے حامی بھری ہے یا نہیں بھری، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان اور حکومت کے مابین، کیونکہ ٹرسٹ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور نثار صاحب کا آپس میں بہت تعلق ہے، جی پرانا، اور پھر بالکل نثار صاحب کا اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت تعلق ہے۔ جنرل افتخار ان کے بھائی ہوتے تھے اور فادر بھی ان کے، تو ہی از ان اولڈ ملٹری فیملی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نثار صاحب کا، اگر یہ میچور ہوتا ہے آگے اور کوئی ایسی بات بنتی ہے، یہ اب یہ کنفرمیشن اس کو انفارمیشن تو ہے میری، جی لیکن اب کیا انہوں نے حامی بھری یا نہیں بھری اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس پر آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ملاقات متوقع ہے، یہ خبریں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی جو میٹنگ ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ وہاں پر عمران خان صاحب کا ذکر ہوا، کس طرح سے ہوا، کس طرف سے ہوا، کن معاملات پر ہوا، اس بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ عمران خان صاحب کا جو ذکر ہے اس میٹنگ میں ہوا ہے، سہیل بڑائی صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے جی اس کو ریورس کر کے پڑھنا ہے کہ ادھر لکھا سہیل صاحب نے یہ کہنا کہ انہوں نے بات کی، جی بات انہوں نے نہیں کی، بات ہوئی ہے، اور اسی بات کا میں نے وہی کہا نا کہ جو اطمینان دکھایا جا رہا ہے وہ ہے نہیں حکومت کی طرف حکومت کا۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں نون لیگ والوں کو، اگر نون لیگ والے اطمینان میں ہونا یہ سیدھا گلے پڑتے ہیں، یہ ڈنڈا ڈولی شروع کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی شیمبلز میں ایک ایکسیڈنٹ ہی ہے نا جی، کچھ قسم کا معاملہ، جیسے ایران کا ہم بچت ہوگی، انڈیا کی ہم نے جنگ جیت لی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، سو یہ ہماری جو اکانومی ہے یہ بڑی شیمبلز میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اس کو ابھی کوئی آپ کہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، یہ تاثر اچھا ہے دوسرے کیمپ میں، لیکن مایوس ہونے کی پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان ریلیونٹ تھے، ہیں اور رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ مانس نہیں ہو سکتے۔ کیا تبدیلیاں اس ملاقات کے بعد دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں سر یہ ملاقات آگے کتنی بڑھتی ہے۔ یہ ملاقاتوں کی پابندی ہے، وہ پابندی کے ظاہر ہے جب پابندی لگتی ہے تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی پیچھے بات چیت تو کھلتی ہے۔ اب لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا سیاسی قیادت کا، لاہور کی قیادت کا لیٹر اور عمران خان صاحب کا اندیا، اب یہ دو معذرت چاہتا ہوں 180 ڈگری ڈفرینٹ باتیں، وہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب تحریک کا کہہ رہے ہیں۔
تحریک صرف اس صورت میں چل سکتی ہے جب بیویاں آگے لگیں، کیونکہ لوگ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، فیملی ہے نا، اور یہ ہسٹری بھی ہے. پاکستان میں بھی کلثوم نواز ہیں، بیگم نصرت بھٹو، بینظیر بھٹو، انڈیا میں نہرو گاندھی کی بہن تھیں یا اندرا گاندھی تھیں، سروجنی نائیڈو اور اندرا گاندھی، وہ جو ہیں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. تو لوگ کنیکٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ. ہمارا ریجن میں یہ پورا اس طرح سے اگر تو وہ آگے لگتی ہیں تو ہم بھی پیچھے جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے، ہم بھی مار کھائیں گے، ہم بھی گولیاں کھائیں گے، ہم بھی لاٹھیاں کھائیں گے. لیکن اگر وہ نہ ہو اور فیملی شامل نہ ہو تو پھر آپ کو لوگوں کو قائل کرنے میں بڑی مشکل پیدا آئے گی کہ وہ خود تو آ نہیں رہے تو آپ کیسے ہیں. تو آپ کو اب یہ جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے، خاص طور پر چودھری نثار صاحب والا معاملہ، کیا یہ اس سیریس لیول تک باتیں جانے کا امکان ہے؟ ظاہر ہے بیچ میں سب سے جو اہم چیز ہوگی وہ ہوگی گارنٹی، کہ بھائی گارنٹی ذمہ دار کون ہوگا اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو. اس بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی اب پیش رفت ہو رہی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ گارنٹی جو لفظ ہوتا ہے نا سیاست میں گارنٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ کہیں. سیاست میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب یاد ہوگا آپ کو نواز شریف صاحب کے گارنٹر تھے سعودی حکومت، جب مشرف صاحب کے ساتھ ان کا معاہدہ سائن ہوا. بعد میں پولیٹیکل کمپلشنز ایسی ہو گئیں کہ وہ پھر اجازت دینی پڑی فریقین کو. بینظیر بھٹو بھی آ گئیں تو پھر ان کو بھی آنا پڑا. سو یہ ہوتا ہے انٹرسٹ بیس. اگر دونوں کا انٹرسٹ رہے گا تو وہ قابل عمل رہتے ہیں، ورنہ گارنٹی جو ہے وہ اگر آپ دیں گے کچھ لمیٹڈ. اب یہ ضرور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اب تھوڑا جو پوسچر ہے نا وہ سیاسی کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں ملٹری مزاحمت سے، دیکھیں مزاحمت جو ہے نا وہ مزاحمت اس وقت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ایک تو پارٹی کمزور ہے بہت، اور میں ان سے یہ باتیں کر چکا ہوں. پارٹی بہت کمزور ہے، وہ بہت تگڑے ہیں، پارٹی بہت کمزور ہے. وہ بہت ریلیونٹ ہے، پارٹی بہت ریلیونٹ ہے. پھر پارٹی کے اندر لڑائیاں بہت ہیں. پھر وہ ایک قیادت کا اور کارکران کا آپس میں اعتماد کا فقدان. اس لیے آپ دیکھیں کہ کے پی سے بھی بندے نہیں آ رہے. ابھی وہ ہماری گاڑیاں کو 1112 کی تو ابھی ادھر بھی پکڑی ہوئی ہیں، یہ دے نہیں رہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال میں پہلے تحریک کی بنیاد بنانی پڑتی ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، دوسری پارٹیوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، دوسرے جو سیگمنٹس آف دا لائف ہے ان کو شامل کرنا پڑتا ہے. وہ تو ہو نہیں رہا، وہ ابھی تک نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا سر تو پھر تحریک تو بڑے مشکل. صرف پی ٹی آئی نے تو 2 دفعہ اب شہادتیں بھی ہم نے دی ہیں ہمارے ورکرز نے، تو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا وہ والا فیس ہے جو مفاہمت پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہے یا اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اہمیت دیتا ہے. مزاحمت کی طرف جو لوگ ہیں وہ ایک اپنا ظاہر پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. تو یہ جو پارٹی کے اندر 3-4 ذرا مزاحمت والے جو ہیں ان کا نام تو لیجیے گا. وہ ان کی مزاحمت ناکام ہوئی ہے تو اس لیے اب وہ لیکن وہ دکھاتے ہیں کہ جی بہت مزاحمت ہم کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کہہ لیں نا، 2 دفعہ سب سے پہلے انہوں نے ہی 2 احتجاج کو لیڈ کیا، یہاں تک پہنچے. وہ پھر سارے کے سارے اس طرح سے غیر مؤثر ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا، بڑا ایک وہ تھا. تو بہرحال یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مفاہمت کے جو رستے ہیں وہ کھلنا شروع ہوئے ہیں. نون لیگ کی بے چینی کس حد تک ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ نون لیگ کے اندر بے چینی ہے، یہ بے چینی کس لیول کی ہے؟ ان کو کیا خطرات اس لیول کی ہے کہ گوہر اور اسد قیصر کی طرف وزیر اعظم چل کے گئے مذاکرات کے لیے؟ آفر آئی ہے نا. بالکل بالکل. آپ کو بھی آپ لوگوں نے نثار صاحب کے پاس بھی چلے گئے. نثار صاحب کے پاس بھی چلے گئے. یہ اچھا، یہ ایسے خود ہی چلے گئے ہیں یا ان کو کوئی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نہیں؟ وہ ڈائریکشن تو ہوگی؟ سیاسی آدمی ہے، پیچھے ڈائریکشن کے بغیر تو نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب نہیں ہلتے ڈائریکشن کے بغیر؟ نہیں، کوئی یہ بھی ان نہیں کا ہوتا. اپنا ذاتی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ طاقتور حلقے بھی اب چاہتے ہیں کہ یہ مفاہمت ہو. نہیں، وہ اصل میں سٹیک تو ان کا ہے نا، سٹیک تو زیادہ ہائی ان کا ہے. اور دوسری بات ہے انسٹیبلٹی سے ملک نہیں نا چلنا. کتنی دیر چلا لیں گے آپ آرٹیفیشل ہائبرڈ ماڈل؟ خواجہ آصف کا جو فیورٹ ہے، خواجہ آصف صاحب کا تو اسٹیک ادھر کوئی نہیں ہے نا. جن کا اسٹیک ہے، فوج بھی تو عوام سے ہوتی ہے نا. فوج عوام سے، عوام فوج سے، دونوں ایک لازم و ملزم ہوتے ہیں. اشرافیہ کے یہ تو لوگ اشرافیہ کے نمائندے ہیں نا، خواجہ آصف وغیرہ. تو فیلڈ مارشل ہوں یا دوسرے جرنیل ہوں، ظاہر ہے وہ جن گھروں کے مڈل کلاس لوگوں کے گھروں سے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ساری باتیں. کمپلشن پھر جس فوج کو کمانڈ کریں وہ ذمہ دار ہیں، عام مڈل کلاس ہیں، جو لوگ ہمارے ہیں
وہ تو زیادہ وہ بچے تو ہمارے ہی ہیں نا سارے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول بھی ہو گیا ہے. اس پر اب آپ کیا کہیں گے؟ اب تو یہ تحریک انصاف کی جو سیٹیں بنتی تھی حکومت کی طرف سے اور یہ سارا ہو رہا ہے، دوسری طرف مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہے؟ دیکھیے یہ واردات انہوں نے ڈالنی تھی نا. یہ کوئی پریشر ٹیکٹس جیسے عمران خان صاحب نے تحریک کا پریشر ٹیکٹس دیتے ہیں تو یہ وارداتیں ڈالتے ہیں. یہ تو سیدھی ڈے لائٹ رابری ہے نا. تو یہ اس کے لیے بھی ظاہر ہے ان کو واپس لینے کے لیے تو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا نا. سپریم کورٹ نے تو اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو ڈیلیور کر دیا. بالکل ایسی ہی بات ہے. اچھا یہ جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ابھی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کی طرف سے ڈائریکشن یا ایک دباؤ ہے ختم کرنے کے لیے، اس کے بدلے پاکستان کا کیا طریقہ کار، بزنس کیا ہوگا؟ دینا بھی تو کچھ پڑے گا ان کو انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ نہیں وہ بیرونی طاقتوں سے زیادہ اندرونی طاقتوں کے لیے لازمی ہے. اور وہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ ایسے تھوڑی آئے گی جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ملک نہیں چل سکتا. ملک نہیں چل سکتا. ایف ڈی آئی لوسٹ ہے ہسٹری میں. اب دیکھیں نا پیٹرول ساری دنیا میں جنگ کے بعد کم ہوا، یہاں پہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے میں سے کوئی بولا بھی نہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا. ہمارے اتنے آئی ایل ایف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کسی نے کوئی ایک بھی وہ بات نہیں کی، ایک بھی مذمتی قرارداد تک نہیں آئی. یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ بالکل ناکامی ہے جی. ہماری ایل ایف کی قیادت کی، ہمارے بار کے جو اسٹال واٹس ہیں ان کی ناکامی ہے. بالکل 100% ناکامی ہے. تو یہ اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی پھر تحریک انصاف، ہر چیز کا نقصان الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. جس طرح سے وہ جیل کے اندر سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مشاورت میں شامل کریں، پارٹی ان کو مشاورت میں شامل نہیں کرتی. ایون جو نون لیگ کے ایک بڑے اہم ترین رہنما تھے، اب وہ شامل ہونا چاہتے تھے تحریک انصاف کے اندر، ان کی شمولیت کے اندر بھی روڑے تحریک انصاف کے اندر کے سے ہی اٹکائے گئے. ہاں وہ شمولیت کے لیے جا رہے تھے اور پریس کانفرنس وہ کیا سٹوری کیا تھی وہ اس کو تھوڑا سا اگر محمد زبیر صاحب کی اپروول ہوئی، عمران خان صاحب نے جیل میں دی. ٹھیک ہے، آپ شامل کریں. اچھا میں نے نام لیے بغیر ٹویٹ بھی کی تھی. ٹھیک ہے بالکل. محمد زبیر صاحب بہت اچھا مقدمہ لڑتے ہیں تحریک انصاف کا، انٹرنل سمجھدار آدمی. وہ ان کی شمولیت کا فیصلہ ہو گیا. پریزیڈنٹ الوی صاحب سے ان کا کراچی میں زیادہ وہی دیکھتے ہیں. آل اپرووڈ بات ہو گئی کہ فلاں دن آپ شامل ہوں گے. پریس کانفرنس کے دعوت نامے آ گئے. انہوں نے لائن اپ بھی کر لی اپنے شوز. وہ گھر سے نکلے تو منع کر دیا گیا. کس نے منع کیا؟ پی ٹی آئی کی قیادت، موجودہ قیادت نے. دوسری طرف سے جو منع ہونا ہے نا وہ بھی غلط شوشہ چھوڑا گیا. زبیر صاحب سب خود پوچھ لیجیے گا. شریف آدمی ہے، لوگوں کو بے عزت نہیں کرتے. پھر کہا جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس ہفتے کرتے ہیں اس ہفتے کرتے ہیں، لٹکا کے ان کو دیکھیں نا. اٹ لکس ویری آڈ. ایک شریف آدمی ہے اس حالات میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہے جب کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتا. ڈرنا پڑتا ہے نا جب بھی پی ٹی آئی کا نام. ہم تو کیونکہ پی ٹی آئی سے ہیں، پی ٹی آئی میں پرانے ناراضگیاں بھی ہماری اندر ہیں، ناراضگیاں بھی اندر ہونی ہے، سارا کام ہے ہمارا اور تعلق ہے. باہر سے بندہ جوائن کرنے آ رہا ہے اس کو رسپیکٹ دیجیے. تو یہ تو حالت ہماری. اور اس سے فرق بھی پڑتا کافی سارا ان کو، اگر تقویت ملتی اس سے جو اس وقت باہر کے حالات ہیں. وہ نواز نصر اللہ صاحب نا بڑا سمجھدار آدمی تھے نا جی، بڑے ذہین آدمی تھے سیاست. وہ کہتے تھے کہ لڑائی میں تو پاس پڑی ہوئی ریت اور مٹی بھی کام ہو جاتی ہے، آپ دوسرے دشمن کی آنکھوں میں تو پھینک کے اس کو کم از کم، یعنی مٹی بھی جو ہے اس کی بھی وقت ہوتی ہے. اچھا آپ کل اڈیالہ گئے ہیں لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور کیا یہ جو ابھی آپ نے زبیر عمر صاحب والا معاملہ بتایا یہ دوبارہ عمران خان صاحب سے ڈسکس ہوا کہ بھائی شمولیت میں رکاوٹیں ہیں، اور اگر آپ جائیں گے تو کیا یہ ڈسکس ہوگا دوبارہ؟ ہاں دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی. کل والی ملاقات میں کیا معاملہ؟ پتہ نہیں. وہ کل ویسے تو بڑا تھا کہ آپ کی ہو جائے. میں تو پیدل بھی گیا تھا، گاڑی بڑی دور لگوائی کل. تو میں مذاق کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ، میں کہا میں چنگا جانٹا، میں نے اندر کوئی جانے نہیں دیتا. وہ پہلے آپ کو روز جانے دیتے تھے، کل انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا جینٹ صاحب ذرا آرام نال بیٹھو، آپ زیادہ مشکوک ہو رہے، چلے.
چلیں بہت شکریہ فیصل فرید چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. لیکن جیسے فیصل صاحب نے بتایا کہ اس وقت جو لہروں کا شور ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن اگر نیچے تھوڑا تہ میں جائیں تو حکومتی حلقوں کے اندر کافی بے چینی اور تذبذب جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.